بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں، میں آپ کو پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف کے ورچوئل لرننگ سسٹم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم اپنی اردو کی کتاب کی نظم نعت شروع کرنے جا رہے ہیں، تو آپ سب اپنی اردو کی کتاب کی نظم نعت پر آ جائیں۔ صفحہ نمبر 37۔ سب سے پہلے ہم نعت کے خاص الفاظ کو پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے خلق، بگڑی، احسان، ویرانہ۔ دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں۔ خلق، بگڑی، احسان، ویرانہ۔ آپ نے ان خاص الفاظ کو 5 مرتبہ لکھنا ہے۔ اب ہم اس نظم یعنی نعت کی پڑھائی کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ نعت کسے کہتے ہیں۔ نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ بچوں، آپ نے ہمیشہ سے یاد رکھنا ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اور نعت اسے کہتے ہیں، اس نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ اب آپ سب میرے ساتھ اس نعت کی پڑھائی کریں گے۔ رحمت بن کر آنے والے، بگڑی بات بنانے والے، اس دنیا کے ویرانے میں پھول ہی پھول کھلانے والے، اچھی باتوں کی خوشبو سے دنیا کو مہکانے والے، ساری خلق میں سب سے اچھے، اچھائی پھیلانے والے، ایک بنایا نیک بنایا یہ احسان فرمانے والے، ان کا پیارا نام محمد، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلانے والے۔ اس نعت کے لکھنے والے شاعر کا نام ہے سید نظر زیدی۔ اب آپ سب دوبارہ سے میرے ساتھ اس نظم یعنی نعت کی پڑھائی کریں گے۔ رحمت بن کر آنے والے، بگڑی بات بنانے والے، اس دنیا کے ویرانے میں پھول ہی پھول کھلانے والے، اچھی باتوں کی خوشبو سے دنیا کو مہکانے والے، ساری خلق میں سب سے اچھے، اچھائی پھیلانے والے، ایک بنایا نیک بنایا یہ احسان فرمانے والے، ان کا پیارا نام محمد، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلانے والے۔ بچوں، آپ نے نعت کو اپنی اردو کی کاپی میں خوش خط بھی لکھنا ہے اور پھر واٹس ایپ گروپ پر شیئر کرنا ہے۔ یہ اس نظم یعنی نعت کے خاص الفاظ ہیں جن کو آپ نے 5 مرتبہ لکھنا ہے۔ دوبارہ سے دہرا لیتے ہیں۔ خلق، بگڑی، احسان، ویرانہ۔ اب ہم اس نظم کی مشق کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مشق نمبر 1 ہے، مشکل الفاظ کے جوڑ توڑ سیکھنے سے الفاظ کی املا آسان ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس سبق میں موجود مشکل الفاظ کے جوڑ توڑ کی مشق کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے خے لام جمع قاف، کیا بنا؟ خلق۔ خے لام جمع کاف، کیا بنا؟ خلق۔ دوسرا لفظ ہے بے گاف جمع اڑے چھوٹی ری، بک اڑی، بک اڑی۔ پہلا ورڈ ہے خلق، دوسرا ورڈ ہے بگڑی۔ تیسرا لفظ ہے واو چھوٹی وی جمع رے الف را، وی را جمع نون بڑی نے، وی را نے، وی را نے۔ پہلا لفظ ہے خلق، دوسرا لفظ ہے بگڑی، تیسرا لفظ ہے ویرانے۔ میم ہے مہ جمع کاف الف کا، مہ کا جمع نون یہ نے، نون بڑی یہ نے، مہ کا نے۔ کیا بن جائے گا؟ مہ کا نے۔
पांचवा लफ्ज है अलिफ है एह जमा सीन अलिफ सा, एह सा जमा नून साकिन, एहसान। क्या बन गया? एहसान। पहला लफ्ज है खल्क, दूसरा लफ्ज है बिगड़ी, तीसरा लफ्ज है वीराने, चौथा लफ्ज है महकाने, पांचवा लफ्ज है एहसान। ये थी हमारी मश्क नंबर 1। अब हम मश्क नंबर 2 को हल करेंगे। नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है। इन अल्फाज के मायने पर दायरा बनाएं। जैसा कि पहला जुमला है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी खल्क के लिए रहमत बनकर आए। इस जुमले में लफ्ज़ खल्क के मायने आपको तलाश करने हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं इंसानों, जानवरों, मखलूक। तो खल्क के मायने है मखलूक। दूसरा जुमला है वीराने में खूबसूरत फूल खिले हुए थे। इस जुमले में लफ्ज वीराने के मायने आपको तलाश करने हैं। सरसब्ज बाग, वीराने का मतलब है सरसब्ज बाग, गैराबाद जगह या फिर ऊंचे पहाड़। तो वीराने का मतलब है गैर आबाद जगह। पहले जुमले में लफ्ज खल्क के मायने है मखलूक, दूसरे जुमले में वीराने के मायने है गैर आबाद जगह। तीसरा जुमला है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को महकाया। लफ्ज महकाने के मायने क्या है? खुशबू फैलाना, सरसब्ज बनाना, मेहनती बनाना। तो लफ्ज महकाने के मायने है खुशबू फैलाना। चौथा जुमला है इंसानों पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत एहसान है। तो लफ्ज एहसान के मायने आपको तलाश करने हैं। लफ्ज एहसान के मायने हैं भलाई, दर्जा या फिर इज्जत। तो लफ्ज एहसान के मायने हैं भलाई। पांचवा जुमला है कॉपी की हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। इसमें लफ्ज बिगड़ी के मायने आपको तलाश करने हैं। तो लफ्ज बिगड़ी के मायने हैं साफ, खराब या फिर पुराने। तो लफ्ज बिगड़ी के मायने हैं खराब। तीसरे जुमले में लफ्ज महकाया के मायने हैं खुशबू फैलाना, एहसान के मायने हैं भलाई, बिगड़ी के मायने हैं खराब। अब हम अपनी मश्क नंबर 3 पर आ जाएंगे। नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इन अल्फाज के जुमले बनाएं। पहला लफ्ज हमारे पास है खल्क। आप इस लफ्ज को अपने जुमले में इस्तेमाल करेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी खल्क के लिए रहमत बनकर आए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी खल्क के लिए रहमत बन के आए। दूसरा लफ्ज है बिगड़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब की हालत बिगड़ी हुई थी। लफ्ज बिगड़ी को आप जुमले में इस्तेमाल करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब की हालत बिगड़ी हुई थी। तीसरा लफ्ज है एहसान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरी इंसानियत पर बहुत से एहसान हैं। चौथा लफ्ज है वीराना। सादिया को वीराने से डर लगता है। वीराने का मतलब है सुनसान जगह जहाँ कोई आता जाता ना हो। लफ्ज वीराने को आप जुमले में इस्तेमाल करेंगे। सादिया को वीराने से डर लगता है। पांचवा लफ्ज है रहमत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। दोबारा से दोहरा लेते हैं। खल्क हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी खल्क के लिए रहमत बनकर आए। बिगड़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब की हालत बिगड़ी हुई थी।
احسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوری انسانیت پر بہت سے احسان ہیں۔ ویرانہ سعدیہ کو ویرانے سے ڈر لگتا ہے۔ رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اب ہم اپنی مشق نمبر 4 کو حل کریں گے۔ مشق نمبر 4 میں ہمیں ایک شعر دیا گیا ہے جس کے مفہوم کو ہم نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ شعر یہ ہے: اچھی باتوں کی خوشبو سے دنیا کو مہکانے والے۔ تو اس شعر کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی اور میٹھی بات کرتے تھے۔ جیسے پھولوں کی خوشبو دور تک پھیلتی ہے، اسی طرح اچھے اخلاق کی شہرت بھی دور دور تک پھیلتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق سے دنیا میں نیکی پھیلا دی، یعنی دنیا کو مہکا دیا، دنیا میں خوشبو پھیلا دی، یعنی نیکی پھیلا دی۔ تو اس شعر کا مفہوم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی اور میٹھی بات کرتے تھے، جیسے پھولوں سے خوشبو آتی ہے ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے خوشبو آتی تھی۔ جیسے پھولوں کی خوشبو دور تک پھیلتی ہے، اسی طرح اچھے اخلاق کی شہرت بھی دور دور تک پھیلتی گئی۔ آپ نے اپنے اخلاق سے دنیا میں نیکی پھیلا دی۔ یہ تھا اس شعر کا مفہوم۔ اب ہم مشق نمبر 5 کو حل کرتے ہیں۔ مثال کو دیکھتے ہوئے دونوں کالموں میں لکھے گئے الفاظ کو درست طریقے سے ملا کر نئے الفاظ بنائیں۔ جیسا کہ ہمارے پاس کالم ال1، کالم 2 اور کالم 3۔ اب ہم نے لفظ کو صحیح لفظ سے ملا کر نئے الفاظ بنانے ہیں۔ جیسا کہ پہلا ورڈ ہے ہمارے پاس حق۔ حق کو ہم جب لفظ دار سے ملائیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا حق دار۔ دوسرا لفظ ہے با۔ لفظ با کو جب ہم ادب سے ملائیں گے تو یہ بن جائے گا با ادب۔ تیسرا لفظ ہے خوش۔ جب ہم لفظ خوش کو قسمت سے ملائیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا خوش قسمت۔ چوتھا لفظ ہے لا۔ جب ہم لفظ لا کو جواب سے ملائیں گے تو یہ بن جائے گا لا جواب۔ پانچواں لفظ ہے غیر۔ جب ہم لفظ غیر کو حاضر سے ملائیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا غیر حاضر۔ تو پہلا نیا لفظ کیا ہے؟ حقدار، با ادب، خوش قسمت، لاجواب، غیر حاضر۔ آپ نے کالم 1 کو کالم 2 سے ملا کر ان الفاظ کو صحیح لفظ سے ملا کر نئے لفظ بنانے ہیں۔ تو پہلا حقدار، با ادب، خوش قسمت، لاجواب، غیر حاضر۔ یہ تھی ہماری مشق نمبر 5۔ اب آ جائیے مشق نمبر 6 پر۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ آپ نے جیسے کہ ٹرم اول میں پڑھا تھا، اسی طرح فعل یہ ایسا لفظ ہے جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کے بارے میں بتاتا ہے۔ دیے گئے جملوں میں سے اسم اور فعل الگ الگ کریں۔ پہلا جملہ ہمارے پاس ہے علی اور حماد کھیل رہے ہیں۔ اس جملے میں علی اور حماد اسم ہے اور لفظ کھیل جو ہے وہ فعل ہے۔ جیسا کہ فعل کا مطلب ہے کسی کام کے ہونے یا کرنے کے بارے میں بتانا۔ تو اس جملے میں جو کام ہو رہا ہے وہ ہے کھیل۔ دوسرا جملہ ہے استاد صاحب کمرے میں پڑھا رہے ہیں۔ اس جملے میں استاد اور کمرے یہ دونوں الفاظ اسم ہیں، اور کیا کام کر رہے ہیں؟ پڑھانے کا۔ تو اس میں پڑھا جو ہے وہ فعل ہے۔ تیسرا جملہ ہے لڑکیاں کپڑے خرید رہی ہیں۔ اس جملے میں لڑکیاں اور کپڑے دونوں اسم ہیں، اور کیا کر رہی ہیں؟ خرید کر رہی ہیں۔ تو لفظ خرید فعل ہے۔ چوتھا جملہ ہے عامر کوٹ پہن رہا ہے۔ اس جملے میں عامر اور کوٹ اسم ہے، اور کیا کر رہا ہے؟ پہن رہا ہے۔ کون سا کام کر رہا ہے؟ پہننے کا کام کر رہا ہے۔
तो लफ्ज पहन जो है वो फेल है। पांचवा जुमला है आमना फूल चुन रही है। इस जुमले में आमना और फूल दोनों इसम है। क्या काम कर रही है? चुनने का काम कर रही है, तो लफ्ज चुन फेल है। दोबारा से देखिए, पहले जुमले में अली और हम्माद इसम है। जैसा कि आपको पता है कि किसी चीज, शख्स या जगह के नाम को इसम कहते हैं, तो इस जुमले में अली और हम्माद किसी शख्स के नाम है, तो ये दोनों इसम है। और फेल का मतलब है किसी काम के होने या करने के बारे में बताना, तो इस जुमले में लफ्ज खेल फेल है। उस्ताद और कमरे दोनों इसम है, और क्या कौन सा लफ्ज फेल है? पढ़ा। तीसरे जुमले में लड़कियां और कपड़े दोनों फेल हैं, और क्या काम हो रहा है इसमें? खरीदने का, तो लफ्ज खरीद फेल है। चौथे जुमले में आमिर और कोट दोनों अल्फाज इसम हैं, और क्या काम हो रहा है? पहनने का, तो पहन फेल है। इसी तरह पांचवें जुमले में आमना और फूल दोनों किसी चीज और शख्स का नाम है, तो ये दोनों इसम है। और क्या काम हो रहा है? चुनने का काम हो रहा है, तो ये फेल है। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस नात की तमाम मशकें अच्छे से समझ आ गई होंगी। आपने इन तमाम मशकों को अपनी उर्दू की कॉपी में लिखना है और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना है। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।